اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں زہرا علی۔ میری پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اسی کو آگے بڑھانے کی میں کوشش کرتی ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات ختم کی تھی جہاد پر، اور وہیں سے میں شروع کروں۔ دیکھیں، جہاد جو ہے اس کا میں نے آپ کو حوالہ قرآن شریف کے صورتوں کے تھرو دیا، اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں اپنے دفاع کے لیے بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ملک پر کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے دفاع کے لیے لڑیں گے، یہی نا؟ چپ چاپ تماشا تو نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ بھی ایک طریقے سے جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد اور جنگ ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن ٹارگیٹ صرف اور صرف اسلام کو ہی بنایا جاتا ہے۔ ہم مسلمان جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نبی کے دیدار کے لیے کرتے ہیں، ان کے آگے سرخ رو ہونے کے لیے، اور اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے اس لیے کرتے ہیں، 72 حوروں کے لیے نہیں۔ کربلا کی جنگ پوری دنیا کے سامنے مثال ہے۔ مسلمان جہاد اور جنگ کیوں کرتا ہے؟ 72 حوروں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ مولا حسین کمزور تو نہیں تھے، نہ ان کے سپاہی کمزور تھے، نہ بزدل تھے، شیروں کا جگر رکھتے تھے۔ سب کے سب، ایک نہیں سب کے سب، ایک جھٹکے کی مار تھا یزید، ایک جھٹکے کی۔ میرا مولا حسین تو خدا کی رضا میں راضی تھا، ورنہ 9 لاکھ پہ بھاری اس کا ایک غازی تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے 72 حوروں کے لیے جنگ کی؟ لعنت ہے آپ کی سوچ پہ۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جنگ کی ہے۔ ہم مولا حسین کے نوکر ہیں، دو بدو لڑنے والے، خودکش بمبار نہیں ہیں۔ مولا علی نے اتنی جنگیں کیوں لڑی؟ 72 حوروں کے لیے؟ آپ کی سوچ میں بھی گوبر بھرا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، مجھے مثال دیں، بتا دیں، اپنی کتابوں سے بتا دیں، ہماری کتابوں سے بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ہم 72 حوروں کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ تو 72 حوروں کے لیے جنگ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے۔ پھر ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جو جنگجو ہیں، یا جو جنگ کے لیے یا جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ بھی 1000 افسراؤں کے لیے بیٹھے ہیں ملک سے، یا آپ کے اپنے دھرم سے ان کو کوئی محبت یا لگاؤ نہیں ہے۔ انہیں لگاؤ ہے تو 1000 افسراؤں سے۔ اور اللہ نے صرف جو جہاد بنایا ہے وہ یہ نہیں بنایا ہے کہ آپ ہاتھوں میں تلوار لے لیں، مشین گنیں لے لیں، ایک دوسرے کو مار دیں، یہ جہاد۔ جہاد کی کئی اقسام ہیں، اللہ نے خود بیان کی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مثلاً اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہے، تکلیف دہ لمحات میں مسکرانا جہاد ہے، مشکل حالات میں صبر سے کام لینا جہاد ہے، نیک اعمال کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہے، اور معاف کر دینا بھی جہاد ہے۔ یہ سب جہاد ہے۔ ان محترمہ جن کا نام سبوئی خان ہے، محترمہ کہنا تو غلط بات ہے، لیکن انہوں نے اس پروگرام میں یہ بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بالکل درست بات ہے، بالکل کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ ان کی بیٹی کا کردار اور وقار بھی دیکھیں، ان کی عظمت، ان کی سیرت بھی دیکھیں۔ ان شہزادی کا تو سایہ بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، کئی دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر اس عظیم بیٹی نے نہ کبھی اپنے شوہر کو تانا دیا اور نہ کبھی والد سے شکایت کی، یہاں تک کہ کبھی خدا سے بھی شکوہ نہ کیا۔ آج کی عورت اپنے لیے علی جیسے کردار کا مرد چاہتی ہے۔ علی جیسے شیر کے لیے فاطمہ جیسا کردار چاہیے۔ پہلے کردار فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بناؤ، پھر بولو کہ نبی اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج جو عورت آزادی چاہ رہی ہے وہ دراصل دور جہالت والا ماحول مانگ رہی ہے۔ یہ سبوئی خان کہتی ہیں کہ شراب جنت میں حلال ہے تو دنیا میں حرام کیوں؟ سیدھی اور صاف بات ہے عقل والوں کے لیے، کم عقلوں کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا، جبکہ دنیا کی شراب میں نشہ ہوتا ہے، جس کو پی کر بندہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ جبکہ قرآن پاک میں جس شراب کا ذکر کیا گیا ہے اس کو شراب طہور کہا گیا ہے۔
قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ وہ شراب طہور ہوگی، یعنی پاکیزہ شراب۔ سورہ طور میں آتا ہے کہ ان کے درمیان ایسی شراب کے پیالوں کے تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویت اور گناہ سے پاک ہیں، جن کو پی کر انسان نشے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ سورہ واقعہ میں بیان ہوتا ہے کہ ایسی شراب ہوگی جس سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ اپنی عقل کھو بیٹھیں گے۔ اسی طرح سورہ دہر میں بھی موجود ہے کہ ان کا رب جو شراب انہیں پلائے گا وہ پاکیزہ ہوگی۔ طہور کا مطلب ہے پاکیزہ۔ یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ جنت کی شراب ایول افیکٹ سے بالکل پاک ہوگی۔ شراب کی بات بھی کلیئر ہو گئی، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو۔ میرا مقصد کسی پر پرسنل اٹیک کرنا نہیں ہے، لیکن ان صاحبہ نے ہمارے دین پر اٹیک کیا ہے تو انہیں سننا بھی پڑے گا۔ اس پروگرام کے دوران جب ایک مولوی صاحب نے انہیں زناکار کہا تو یہ میڈم بھڑک اٹھی۔ ساتھ ہی ساتھ اینکر جناب بھی اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، آپ نے خاتون کو گالی دی ہے، آپ کیسی بھاشا استعمال کر رہے ہیں، یہ خاتون کی جو ہے آپ بے عزتی کر رہے ہیں۔ خاتون بھی ساتھ و ساتھ چیخو پکار کر کے وہ مسلم اسکالر کی طرف آ کر ان پر چیخو پکار کر رہی ہیں کہ دوبارہ بولیں، دوبارہ بولیں، دوبارہ بولیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ اسلام نے آپ جیسی عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اسلام میں ایک مسلم عورت کی شادی غیر مسلم سے بالکل جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر ایک مسلم مرد اگر ایک اہل کتاب سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے مسلمان کرنا پڑے گا۔ اللہ اس بارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 221، سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں اللہ نے کہا ہے، اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مشرک عورت خواہ ان کو کیسی ہی بھلی کیوں نہ لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائے مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرے۔ اب ان خاتون نے ایک نان مسلم سے شادی کی ہوئی جبکہ یہ خود کو مسلم کہتی، اسلام کی روح سے یہ شادی جائز ہے ہی نہیں، ان کا نکاح کالعدم ہے، اس لیے یہ زنا ہے اور ان کے سارے کام زنا میں شامل ہیں۔ اسلام کے مطابق ان کے جنازے میں بھی شرکت منع ہے۔ یہ تمام باتیں اسلام کہہ رہا ہے، میں نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا مسلمان ہو کے نان مسلم سے انہوں نے شادی کی ہے جبکہ یہ خود کو مسلمان کہہ رہی ہیں۔ اب انہیں سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی یا انتم سنسکار، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آتی ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچ نیچ سے ختم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ یعنی ہم مسلمان 72 فرقوں میں بٹے ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب 70 سے زیادہ فرقے بنیں گے۔ یہ بات میں مان رہی ہوں، نبی کی بات 100% حق اور سچ ہے، اور یہ سب ہماری اپنی کم عقلی ہے کہ ہم 72 فرقوں میں بٹ گئے ہیں، مگر ان 72 فرقوں میں کوئی بھی بت پرست، آتش پرست یا جانور پرست نہیں ہے، سب ایک رب کے آگے سجدہ ریز ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، بس چند غلط فہمیوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ ضرور دیا ہے، ہم اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، جتنی اونچ نیچ آپ کے یہاں ہے اتنی کہیں اور ہے؟ ایک بار ہم دلت کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، ہم 72 فرقے والے تو ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بقول آپ لوگوں کے اچھوت بھی اگر ہمارے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھائے تو ہم کھلائیں گے، اپنے ساتھ ایک ہی برتن میں کھلائیں گے، بیکاز ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودیوں کی عیادت کو بھی چاہیا کرتے تھے۔ فرقے ضرور بنے میڈم، بٹ انسانیت نہیں مری ہم مسلمانوں میں۔